کہ نیو یارک شہر جیسے شہر جہاں پر ان کا وہ غلبہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس میں آپ کا ایک شیعہ اثنا شریف بھائی جیت جاتا ہے. اس کو آپ کم نہ لیں. اوہ یہ تو سیاست آ گئی. یہ دین سیاست کہاں جدا؟ نہج البلاغہ دور کر دو گے؟ یہ جو کہتے ہیں نا دین اور سیاست کو الگ کرو، ان سے سوال کرو. یہ جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا لقد تقمصا، آگے نہیں پڑھتا کہ اس قمیص کو پہن لیا جو میرے لیے بنایا گیا تھا فلاں نے، اور وہ بھی الٹا پہن لیا. نہج البلاغہ کھول لیجیے گا. تو یہ کوئی کہہ رہا تھا کہیں یوٹیوب پہ چل رہی بات کہ کیا حضرت علی نے اپنی خلافت کے قسم ہونے پہ کوئی بات کی ہے. واہ بھائی، اب تو چیٹ جی پی ٹی کا اللہ بھلا کرے. واقعی میں تو کہتا ہوں ہمارے لیے نعمت ہے. آپ اس کو جا کے پوچھ لیں. نہج البلاغہ میں پورا خطبہ شقشقیہ ہے ہی وہی تو جو مولا کائنات درد دل کر رہے. تو دین اور سیاست کو اگر الگ کر دیا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ سیاست ان کے ہاتھ میں رہے اور دین. یہ نیو یارک کا آج کا واقعہ، اس کو کم مت لیجیے. ٹھیک ہے وہ اس طرح سے دیندار نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگ دیندار ہیں، لیکن جب چند سال پہلے اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اسماعیلی ہیں تو اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا. میں نے ابھی آج لگایا ہے کہ اسماعیلی میری جان ہے لیکن میں اثنا عشری ہوں. اور اس کا والد خوجہ شیعہ اثنا عشری کمیونٹی سے تعلق رکھتا. دادا انڈیا سے گئے تھے یوگانڈا، وہاں سے پھر نکالے گئے. پوری تاریخ ہے مجھے وہ بیان نہیں کرنی، لیکن اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اب اسلام اور ان کی، کفر نہیں کہتا میں، جیسے کہ کفر ایک الگ عنوان ہے، اسلام اور اس طاقت کی ایک نئی جنگ چھڑ گئی جو ان کے اپنے گھر میں چھڑی ہے. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ اس کے ذریعے ایک ایسا انقلاب لے آ کہ جو امام زمانہ کے ظہور کی بنیاد بن جائے. دور پڑھنے محمد والے. حالانکہ آپ میں سے پاس جانتے ہیں کہ جب مجھ سے ظہور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور آخری زمانے کی باتیں پوچھی جاتی ہیں، کہتا بھائی میری وہ فیلڈ نہیں، میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن آج یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ خبروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جائزوں تجزیوں سب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے. اور اس روح کے پھونکے جانے کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ وہ جو امام حسین کا شیدائی ہے وہ میدان میں آ گیا ہے. جا کے دیکھ لیجئے، جب ایام اعزاں میں وہ نیو یارک امام بارگاہ میں گیا تھا تو اس نے کہا میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، امام حسین کا ماننے والا ہوں. اور جب کہیں کسی نے بات کی کہ فلاں صاحب اتنی لاشوں کے باوجود بھی انقلاب نہیں لا سکے، تو کہنے والے نے کہا ان صاحب کے پاس لاشیں تھیں، ان صاحب کے پاس سب کچھ تھا، ان صاحب کے پاس کربلا نہیں تھی. ہم اور آپ نا بہت کم سوچتے ہیں. ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ پہچانتے ہیں، لیکن کیا ہے ہم نے اس کو کسی اور ڈائریکشن میں ڈال دیا. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ پچھلے سال حاضری نہیں، اس سے پہلے کے سال کی بات، کہ جس قوم و ملت کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت جیسی ہستیاں رہنمائی کے لیے دی ہیں، وہ قوم و ملت بھٹک جائے، افسوس کی بات ہے. آپ میری بات کو نہ مانیں، مجھے پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں خدا نخواستہ یہاں پر وہ ذاکری کے اپنے وہ دکھانا نہیں ہے، میں گفتگو کرنے آیا اور میں فیڈ بیک بھی لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جس مکتب کے اندر امیر المومنین جیسی ہستی ہو، خاتون جنت جیسی ہستی ہو، امام حسن جیسی ہستی، امام حسین جیسی ہستی ہو، اور 12ویں امام تک کی جیسی ہستی ہو، اور پھر پتہ ہوگا کہ ایک دن وہ ظہور کرنے والے ہیں اور اہل سنت کے
بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اگر کوئی امام مہدی کا انکار کرے تو وہ دین سے خارج ہے. ان کے ہاں تو آنے والے ہیں، ہمارے ہاں تو موجود ہیں، صرف ہم دیکھ نہیں سکتے. اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور 28,000 لاشوں کے باوجود اگر آج پاکستان میں تشیع اپنی جگہ پر قائم ہے تو اس کی بغیر کسی شک کے بنیادوں میں یہ بات موجود ہے کہ تائید امام زمانہ ہے ہمارے سے. ورنہ جس قوم کے 28,000 مارے جائیں، وہ لوگ وہاں بھاگ جائیں نظر نہ آئے. نہ جلوس میں کمی آئی، نہ مجلس میں کمی آئی، نہ نیاز میں کمی آئی، نہ یعنی ہر طرف پریشانی یہی ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں. ان کو نہیں پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے ان کو حسین حسین کر کے دودھ پلایا ہے.